اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو مسائل کے بارے میں تھی. بیٹا کس کے بارے میں؟ مسائل. انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر 7 مسئلے ہم آپ کو بتائیں گے. ان 7 مسئلوں میں سے پہلے مسئلے کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا، کچھ حصہ رہتا ہے، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے، اور دوسرا پورا مسئلہ پڑھیں گے. پہلا مسئلہ اس میں تھا کہ اگر کسی انسان کو نماز میں شک ہوا، چاہے تعداد رکعت میں شک ہو، چاہے کسی ذکر یا فعل میں شک ہو، تو وہ تھوڑی دیر غور فکر کرے گا. اس کے بعد اگر اس کا ظن اس کام کے انجام دینے پر آ گیا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے اسے انجام دے دیا ہے. اگر ظن ہوا کہ یہ میں نے کام انجام نہیں دیا تو پھر وہ اگر اس کی محل میں ہے تو انجام دے دے گا. اگر محل سے تجاوز کر گیا ہے تو پھر سجدہ سہو یا نماز احتیاط کی بات تھی. آج فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کو شک ہوا اور شک پر باقی رہا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ نماز احتیاط پڑھنی چاہیے. نماز احتیاط جیسے اسے شروع کی، اسے یقین ہو گیا کہ میری نماز کی تو 1 رکعت کم تھی یا میری نماز کی 2 رکعتیں کم تھیں، تو کہتے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز احتیاط ہوتی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ کمی کا جبران کر دے. اسے مثلا شک ہوا دوسری اور تیسری رکعت میں یا دوسری تیسری چوتھی رکعت میں سجدوں کے بعد، تو اس کا ہم نے حکم کیا بتایا کہ 2 رکعت نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھے گا اور 1 رکعت 2 رکعت بیٹھ کر پڑھے گا. ٹھیک ہے، ہم نے یہ حکم بتایا نا. اب اس نے جیسے ہی نماز احتیاط شروع کی، اللہ اکبر، اسے یقین ہوا کہ میری 4 رکعتی نماز میں سے 2 رکعت میں نے کم پڑھی تھی، تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو نماز احتیاط کی 2 رکعت ہے یہ انہیں کم 2 رکعت کے بدلے میں آ جائے گی. ٹھیک کہتے ہیں پھر تو اس میں کچھ تو اشکالات ہوتے ہیں. وہ اشکالات یہ ہے کہ بھائی وہ جو 2 رکعت اصل نماز کے تھے اس میں آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تکبیر کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. نماز احتیاط میں تو آپ نے نیت بھی کی ہے اور تکبیر بھی اضافی کہہ دی، اور نیت اور تکبیر اضافی کہنے سے پھر نماز میں گڑبڑ ہونی چاہیے. اگر آخر تک شک رہتا تو پھر تو چلے کام چل جاتا. کہتے نہیں، جو بھی نماز احتیاط آپ پڑھیں گے لازمی اس میں کچھ نہ کچھ زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں، اضافی کام ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز احتیاط اصل نماز کے مطابق ہو پھر تو کوئی ایسی نماز احتیاط نہیں ہے. شک کی صورت میں بھی بھائی اگر اصل میں کم تھی نماز اور یہ نماز احتیاط اس کمی کو پورے کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو بھی تو نیت اور تکبیر بڑھا رہے ہیں، پھر تو وہ بھی نماز احتیاط صحیح نہیں ہونی چاہیے. اس لیے ان کمیوں اور زیادتیوں کو نہیں دیکھا جائے گا، نماز احتیاط اس کی جگہ پر آ جائے گی. نتیجے میں کوئی کمی آپ کے سامنے نہیں رہے گی. بات کلیئر ہو گئی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں اور اگر نماز احتیاط شروع کرنے کے بعد اسے یقین ہوا کہ میری پہلی نماز کمپلیٹ ہوئی تھی، یقین ہو گیا کہ پہلی نماز کیا تھی؟ کمپلیٹ، پھر تو یہ نماز احتیاط جو ہے کیا ہے، گویا کہ ایسے اضافی 1-2 رکعت پڑھ دی، اس میں کوئی حرج نہیں. اب فرماتے ہیں کہ یہ نماز احتیاط ان کم رکعتوں کی جگہ پر بیٹھے گی اگر پہلے کھڑے ہو کے پڑھے اور آخر میں بیٹھ کر پڑھے. لیکن اگر اس نے مقدم کیا بیٹھنے والی نماز کو کھڑے ہونے والی نماز پر اور یقین ہو گیا کہ میری اصل نماز میں تو کمی تھی، تو بھائی اصل نماز کی جگہ پر جو نماز احتیاط پڑھیں گے، کیونکہ اصل نماز کھڑے ہو کے پڑھنی تھی تو پھر یہ بھی کھڑے ہو کے پڑھتے. بیچ میں بیٹھنے والی رکعت فاصلہ ہو گئی یا 2 رکعت فاصلہ ہو گئی، نتیجے میں یہ نماز غلط ہونی چاہیے. کہتے نہیں کیوں غلط ہونی چاہیے؟ یہ بھی شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے نا کہ آپ نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھیں یا بیٹھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے، نتیجے میں اگر وہ اصل 1 رکعت کم تھی تو یہ بیٹھنے والی اس کی جگہ پہ آ جائے گی، تو کھڑے ہونے والی 2 رکعت اس کی جگہ پر نہیں آئے گی.
اور اگر اصل میں 2 رکعت کم ہوئی تھی تو یہ بیٹھنے والا ایک فالتو کام تھا جو شریعت کے اجازت کی وجہ سے ہم نے انجام دیا ہے، تو نتیجے میں ہماری نماز میں جو ہے کیا ہے کوئی کباہت نہیں ہوگی، نماز اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ بات واضح ہوگی؟ دوسرا مسئلہ، شیخ صدوق پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ٹھیک ہے، ان کے کچھ مسائل عجیب غریب ہیں، سب علماء مجتہدین ایک طرف، وہ اپنے طرف جو ہے کیا ہے ایک نظریہ پیش کر دیتے ہیں۔ وہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی انسان کو دوسری اور چوتھی رکعت میں شک ہو، البتہ یہ ذہن میں آپ کو رکھنا چاہیے کہ دوسری رکعت کا شک اگر سجدوں سے پہلا ہوگا تو نماز کو باطل کر دے گا، سجدوں کے بعد آپ کو شک ہوا کہ میں دوسری کا تشہد پڑھوں یا چوتھی کا تشہد پڑھوں تو یہ صاف فرماتے ہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی، جبکہ اکثر علماء نے کیا فرمایا ہے کہ نماز صحیح ہے، البتہ اس کو چوتھی سمجھ کر تشہد اور سلام پڑھے گا اور پھر جو کیا ہے نماز احتیاط پڑھے گا۔ تو انہوں نے جو ہے کیا ہے بطلان کی فتویٰ دی ہے، اور بطلان کی فتویٰ بھی اپنی طرف سے نہیں دی ہے، ایک روایت کی طرف جو ہے کیا ہے حوالہ دیا ہے، ایک روایت کا انہوں نے سہارا لیا ہے، لیکن وہ ضعیف روایت ہے، اس لیے ہم ان کی اس فتویٰ کو نہیں مانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ ذَكَرَ، بیٹا ذکر کے بعد ایک لفظ کو آپ تقدیر میں لکھ دیں پینسل کے ساتھ کہ یہ تقدیر میں ہے تو مطلب صحیح ہوگا۔ وَلَوْ ذَكَرَ نقصان ما فعل فلا اعادت۔ سکندر صاحب، اگر یاد آ جائے کس کو بیٹا؟ مصلی کو، کیا کہ کم میں نے پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی میں نے؟ کم پڑھی تھی، کیا؟ ما فعل احتیاطاً، جس چیز کو میں نے احتیاطاً انجام دیا، میں نے احتیاطاً 2 رکعت پڑھی نا، مجھے یاد آ گیا کہ نماز میں واقع 2 رکعت کم تھی جن کو میں نے احتیاط کی صورت میں پڑھا ہے، فلا اعادت، تو پھر اصل نماز کو دہرانے کی ضرورت مشاہد صاحب نہیں ہے، الا ہاں ایک صورت میں دہرانے کی ضرورت ہوگی، ان یکون قد احدث اے ذکر نقصان صلاۃ، مگر یہ کہ یہ شخص جو ہے کیا ہے جناب قد احدث، احدث یعنی اس نے ایجاد کیا، کس کو؟ ذکر نقصان صلاۃ، اس کو یاد آ گیا کہ میری اصل نماز کم تھی، بحیث اس طریقے سے کہ یحتاج الی اکمالہا، کہ یہ شخص محتاج تھا الی اکمال صلاۃ، کہ اس نماز کو کمپلیٹ کرتا، بمثل ما فعل، اسی طریقے سے جیسے اس نے احتیاط کو انجام دیا ہے، صحت صلاۃ، تو یہ نماز صحیح ہو جائے گی، وکان الاحتیاط متمما لہا، اور یہ احتیاط کمپلیٹ کرنے والا ہوگا لہا، اس نماز کی کمی کو، وَإِنْ اشْتَمَلَ، اگرچہ ان کو بیٹا وصلیہ مانے، اگرچہ اشتمل علی زیادت الارکان، اشتمل میں ایک ہوا کی ضمیر مستتر جو احتیاط کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ یہ احتیاط مشتمل ہے جناب کچھ ارکان کے بڑھانے پر، مثلا نیت کو بڑھا دیا، تکبیر کو بڑھا دیا، وہ نقصان، اور نماز احتیاط میں بیٹا مشاہد کچھ چیزیں کم ہوتی ہیں، اگر آپ بیٹھ کر پڑھیں تو عام نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اب نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس میں قیام کو آپ نے کم کر دیا، کل قیام، لو احتاط جالسا، اگر یہ شخص بیٹھ کر جو ہے کیا ہے احتیاط کرتا ہے، وہ زیادت رکوع و سجود، اور اگر بیٹھ کر مشاہد صاحب نماز پڑھے گا تو اس میں رکوع بھی بڑھائے گا اور سجدے بھی بڑھائے گا، کیوں؟ بیٹھنے والی 2 رکعت 1 رکعت کے قائم و مقام ہوتے ہیں، اب بیٹھ کر اگر 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو آپ کو کتنے رکوع کرنے پڑیں گے؟ 2، سجدے کتنے کرنے پڑیں گے؟ 4، اگر یہی رکعت آپ کھڑے ہو کے پڑھتے تو 1 رکوع اور 2 سجدے، تو بیٹھنے کی وجہ سے آپ نے 1 رکوع کو بھی بڑھایا اور 2 سجدوں کو بھی بڑھا دیا۔ پھر رکعات المتعددت، جب آپ متعدد رکعت نماز احتیاط کی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بھی یہ نماز احتیاط صحیح ہے، کیوں؟ للامتصال، اس لیے کہ آپ نے اطاعت کی، شریعت کی، المقتضی للاجزاء، یہ امتصال تقاضا کرتا ہے کہ یہ آپ کی نماز مجزی ہونی چاہیے۔ ولو اعتبرت المطابقۃ محضا، محض یعنی خالص، یا 100% اگر مطابقت شرط ہوتی، کس میں؟ سکندر، اصل نماز میں اور نماز احتیاط میں، ٹھیک ہے، پھر تو لم یسلم احتیاط،
کوئی بھی احتیاط سالم نہیں رہتا، محفوظ نہیں رہتا۔ ذکر فاعلہ، جس احتیاط کے انجام دینے والے کو یاد آ گیا کیا، الحاجت الیہ، کہ مجھے ضرورت ہے نماز احتیاط کی، لتحقق کی زیادت، بھائی کوئی بھی نماز احتیاط محفوظ نہیں رہے گی اصل نماز کے حساب سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نماز احتیاط میں زیادتی متحقق ہوتی ہے۔ وَإِن لَمْ تَحْصُلِ الْمُخَالَفَةُ وَيَشْمُلُ، اگرچہ مخالفت 100% نہ ہو، یعنی اصل نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، نماز احتیاط بھی کھڑے ہو کے پڑھتے، پھر بھی بھائی کچھ نہ کچھ نیت اور تکبیرۃ الاحرام تو بڑھ جائے گی۔ وَيَشْمُلُ ذَلِكَ، مصنف صاحب نے کیا فرمایا کہ اگر آپ کو یاد آ گیا کہ میرے اصل نماز میں کمی تھی، لیکن نماز احتیاط اس کمی کو پورا کر دیتا ہے، اور فلا اعادت، اعادے کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کہا کہ عدم اعادہ، یہ شامل ہو جاتا ہے ما لو اوجب شک و احتیاطین، اگر شک ہم پر لازم کرتا ہے دو احتیاط۔ دو احتیاط کون سے بیٹا؟ کہ بیٹھ کر بھی پڑھو، کھڑے ہو کے بھی پڑھو۔ وہو ظاہر مع المطابقہ، وہو یعنی یہ عدم اعادہ مطابقت کی صورت میں تو ظاہر ہے۔ بھائی صاحب توجہ دھرو، مطابقت کیسے؟ میں نے پہلے نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھی، پھر بیٹھ کر پڑھی، اور اصل نماز کی مجھ سے 2 رکعت بھول گیا تھا، اور میں نے احتیاط بھی 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی، تو اصل نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنی تھی، نماز احتیاط بھی کھڑے ہو کے پڑھی، مطابقت ہو گئی۔ اس میں تو یقیناً اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، کما لو ذکر، جیسے نمازی صاحب کو یاد آ جائے، انہا اسنتان، انہا یعنی وہ نماز جو میں نے پڑھی تھی وہ 2 رکعت تھی، بعد ان قدم رکعتي القيام، اور اس نے جو ہے کیا ہے قیام والی 2 رکعتوں کو مقدم کیا، تو بیٹا اصل نماز کی بھی 2 رکعتیں رہی تھی، میں نے نماز احتیاط بھی کھڑے ہو کے اس کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھی، تو مطابقت ہوگی۔ اب یہ دوسری صورت، وَلَوْ ذَكَّرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ، اگر اس نمازی کو یاد آ جائے کہ وہ جو میں نے نماز پڑھی تھی وہ تو 3 رکعت تھی، کتنی تھی رکعت؟ 3، اور اس نے نماز احتیاط کتنی پڑھی؟ 2، ٹھیک ہے، جبکہ 3 تھی تو کتنی کم ہوئی رکعت؟ 1، 1 کے بدلے میں کتنی رکعت ہونی چاہیے؟ 1، 2 تو نہیں ہونا چاہیے نا، 1 ہونی چاہیے، اور اس نے وہ 1 تو بیٹھ کر پڑھی، تو بیچ میں 2 رکعت تو فاصلہ آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ وَلَوْ ذَكَّرَ أَنَّ الصَّلَاةَ ثَلَاثٌ، اگر اسے یاد آ جائے کہ وہ نماز 3 رکعت تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، احتمل کونہ کذالک، تو احتمال ہے کونہ کہ یہ 3 رکعت والی صورت بھی کذالک ایسے ہی ہے، یعنی اس کا بھی اعادے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ظاہر الفتویٰ، کہتے ہیں فتویٰ کا ظاہر بھی یہی ہے کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لما ذکر، اس کی دلیل وہی ہے جو گزر چکی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ مشاہد، کہ بھائی ہم نے وہ امتثال کیا ہے جو تقاضا کرتا ہے کس کی؟ اجزا کی۔ وہ الحاقہ، اور ہم اس 2 رکعت احتیاط پڑھنے والے کو ملحق کریں گے بمن، اس آدمی کے ساتھ، زاد رکعتن آخر صلاۃ، جو نماز کے آخر میں 1 رکعت بڑھا دیتا ہے سہو کی صورت میں، تو ہم نے کہا تھا اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ تو اس نے بھائی 3 رکعت تو ساتھ پڑھی، اس کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط کی بھی ان 3 کے ساتھ ملا دیں تو 4 ہو گئے، دوسری نماز احتیاط جو ہے کیا ہے ایسی فالتو پڑتی۔ وَكَذَا لَوْ ظَهَرَ الْأَوَّلُ، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر پہلا ظاہر ہو جائے، پہلے کا مطلب کہ میں نے 2 رکعت پڑھی، کیونکہ یہاں 2 صورتیں ہم نے بنائی نا، اسے یاد آیا کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، دوسری صورت یہ کہ اسے یاد آیا کہ میں نے 3 پڑھی ہیں۔ لو ظہر الاول، اگر مشاہد پہلی صورت ظاہر ہو 2 رکعت والی، بعد تقدیم صلاۃ الجلوس، البتہ اس نے نماز احتیاط کیسے پڑھی؟ مشاہد بیٹھنے والی کو مقدم کیا کھڑے ہونے والی پر۔ اب رکع قائمن، یا اس نے کیا ہے 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی، کون سی 1 رکعت؟ جو بیٹھنے والے کے جو ہے کیا ہے بدلے میں پڑھی جاتی ہے۔ ان جوزنا ہو، اگر ہم اس 1 رکعت کو جائز قرار دیں تو بھی نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَعَلَّهُ السِّرُّ، شاید یہی راز ہے، فی تقدیم رکعت القیام،
کہ کہا گیا ہے کہ آپ مقدم کریں 2 رکعت قیام والی، یہی راز ہے کیا؟ یعنی اگر اصل میں 2 رکعت کم تھیں تو اس کے فوراً بعد 2 رکعت کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو وہ 2 کی کمی پوری ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بھائی وہ تو 1 رکعت ہے، اور اصل نماز سے کم کتنی رکعتیں ہو گئی؟ 2. تو 1 2 کے بدلے میں آئے، ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہو سکتی. اور یہ ایک فالتو فاصلہ آ جائے اصل 2 رکعت نماز احتیاط میں اور اصل نماز میں، تو یہ بھی مزے کی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ مقدم کرے گا کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنے والے کو. وَلَمَّا مخترنا ہو، اور وہ نظریہ جس کو ہم نے انتخاب کیا، کون سا؟ عدم اعادہ، کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے. لا تظہر المخالفت، بھائی مخالفت ظاہر نہیں ہوگی الا فی الفرض الاول، مگر پہلے فرض میں. کون سا پہلا فرض؟ اگر بیٹھنے والے کو مقدم کرے اور کھڑے ہونے والے کو مؤخر کرے. من فروضہا، فروضہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ صلاۃ احتیاط، یعنی نماز احتیاط کے جتنے فرض ہیں. وَأَمْرُهُ سَهْلٌ، بھائی امرہ یعنی جو ہے کیا ہے، اس نماز احتیاط کی بات آسان ہے. آسان ہے کیا؟ یعنی بیٹھنے والی مقدم کرے یا کھڑے ہونے والی مقدم کرے. کیوں؟ اطلاق نص، نص مطلق آئی ہے کہ اگر آپ کو شک ہو جائے تو آپ کو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنی ہے، بیٹھ کے 1 رکعت پڑھنی ہے، یا بیٹھ کے بھی 2 پڑھنی ہے. سکندر، اس میں ترتیب کے لیے نہ فا کو استعمال کیا گیا ہے نہ ثم کو استعمال کیا گیا ہے. وتحقق الامتصال، اور ہم نے اطاعت بھی کی ہے الموجب للاجزاء، جو سبب بنتی ہے کہ بھائی یہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ مجزی، مشاہد سا. کہتے جب آپ کو دوسری تیسری چوتھی میں شک ہو تو آپ کو 2 نماز احتیاط پڑھنی ہے، بیٹھ کر بھی کھڑے ہو کر بھی. اور وہاں پر ہمیں یہ نہیں کہا کہ اگر بیٹھ کر پڑھو گے اس کے بعد کھڑے ہو کر پڑھو گے اور تمہیں یاد آ گیا کہ اصل نماز میں اتنی کمی تھی تو باطل ہوگی. بطلان کا کسی نے نہیں کہا. وَكَيْفَ كَانَ فَهُوَ أَسْهَلُ، کیف کان، بھائی بیچ میں بیٹھنے والی نماز گڑبڑ کرے یا گڑبڑ نہ کرے. فَهُوَ أَسْهَلُ مِنْ قِيَامِ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ مَقَامَ رَكْعَةٍ مِنْ قِيَامٍ، وہ یہ ہے کہ آپ انجام دیں 2 رکعتوں کو بیٹھ کر. یہ آسان ہے. کس سے؟ مقام رکعۃ من قیام، کہ آپ 1 رکعت کھڑے ہو کے نماز پڑھیں. مشاہد، اگر اصل نماز 2 رکعت کم تھی تو بیٹھ کر بھی آپ نے 2 تو پڑھی نا، عدد تو ایک جیسا ہے نا. تو بیٹھنے والی 2 رکعت 1 رکعت کھڑے ہونے والی سے بہتر ہے، کیونکہ اگر 1 رکعت آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اصل نماز میں کمی کتنی رکعتوں کی ہے؟ 2 کی، پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی. اذا ظہرت الحاجت الیہ، جب ظاہر ہو کہ ہمیں ضرورت ہے نماز احتیاط کی. فی جمیع الصور، تمام صورتوں میں. اوپر کتنی صورتیں بتائیں بھائی؟ 2 3 تو بتائیں نا. 2 کم ہوئی ہیں، 3 کم ہوئی ہیں. پہلے کھڑے ہونے والی پڑھی، بعد میں بیٹھنے والی، یا پہلے بیٹھنے والی بعد میں کھڑے ہونے والی. ہذا، یہ جو ہم نے بات کہی کون سی؟ کہ اعادے کی ضرورت نہیں ہوگی. اذا ذکر بعد تمام الاحتیاط، یہ اس صورت میں جب نماز احتیاط کمپلیٹ کرے اس کے بعد اسے یاد آ جائے. وَلَوْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْاحْتِياط، ابھی نماز احتیاط کے آپ درمیان میں تھے، مشاہد پوری آپ نے نہیں پڑھی تو کیا کریں گے؟ فَكَذَلِكَ مَعَ الْمُطَابَقَةِ، تو اگر نماز احتیاط کے بیچ میں آپ کو یاد آ گیا کہ اصل نماز کم میں نے پڑھی تھی، تو مطابقت اگر چل رہی ہے، اصل بھی 2 رکعت کم پڑھی تھی، نماز احتیاط بھی 2 رکعت ہے، ابھی نماز احتیاط آپ نے ختم نہیں کی تو آپ اس کو جاری رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یاد آ گیا کہ اصل نماز تو 1 رکعت تھی، اب نماز احتیاط آپ 2 رکعت کی نیت سے شروع ہو گئے، تو اگر آپ پہلی رکعت میں ہیں تو پہلی رکعت کے سجدوں کے بعد کیا کریں گے؟ تشہد اور سلام پڑھیں گے، دوسری رکعت نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور لم یتجاوز القدر المطابق، یا آپ نے ابھی تجاوز نہیں کیا اس مقدار سے جو مطابق ہے اصل نماز کے، فلیسلم علیہ، پھر تو وہیں پر آپ بریک لگائیں اور سلام پڑھیں. وَيُشْكَلُ مَعَ الْمُخَالَفَةِ، لیکن اگر آپ نماز احتیاط کی دوسری رکعت میں پہنچ چکے ہیں اور آپ کو یاد آ گیا کہ اصل نماز تو 1 رکعت کم تھی، اب یہاں مشکل ہے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے. خصوصاً مع الجلوس، خاص طور پر جب آپ بیٹھ گئے ہیں، اور اذا کان قد رکع للاولی، اور آپ پہلی کا جو ہے کہ رکوع بھی کر چکے ہیں، لاختلال النظم الصلاۃ، اس میں نماز کا نظام جو ہے کیا ہو جاتا ہے بیٹا؟ درہم برہم ہو جاتا ہے.
اما قبلہ فیکمل رکعت قائما، اما قبلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے، ابھی جو ہے کیا ہے جناب یہ بیٹھا نہیں تھا، بیٹھنے سے پہلے یاد آ گیا، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں فیکمل رکعت قائما، پھر کھڑے ہو کے ایک رکعت کو کمپلیٹ کرے گا۔ وہ یغتفر ما زاد من النیت، کہتے ہیں پھر اس نے تو نماز احتیاط میں نیت بھی کی تھی، تکبیرۃ الاحرام بھی کہا تھا، یہ معاف ہے کہ سابق، جیسے اوپر ہم نے کہا تھا کہ ہر نماز احتیاط میں کچھ کمیاں اور زیادتیاں ہوتی ہیں۔ وظاہر الفتویٰ اغتفار الجمیع، فتویٰ سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے بھائی چاہے بیٹھا ہو چاہے نہ بیٹھا ہو سب چیزیں معاف ہیں۔ اما لو کان قد احدث، لیکن اگر اس نے جو کیا ہے کوئی حدث سرزد ہوا اس سے، تو پھر اعاد، یہ اس نماز کا اعادہ کرے گا۔ کیوں اعادہ کرے گا؟ اس لیے اعادہ کرے گا، ٹھیک ہے، لظہورہ فی اثناء الصلاۃ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ظاہر ہوا یہ احدث کو یہ آپ حدث اور بطلان طہارت کی معنی میں نہ لیں۔ احدث یعنی اگر اس نے یہ جو تبدیلی کی، اس نماز کا سلام کہا اور پھر نماز احتیاط اس نے شروع کی، ما احتمال صحت، احتمال ہے کہ اس صورت میں بھی نماز صحیح ہوگی۔ ولو ذکر بعد الفراق، بھائی صاحب نماز احتیاط سے آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میری تو اصل نماز میں اتنی کمی تھی، فاولا، بھائی جب نماز کے بیچ میں آپ کو یاد آتا ہے تو بھی آپ کی نماز صحیح ہے، فارغ ہونے کے بعد تو بطریقہ اولا آپ کی نماز صحیح ہوگی۔ ولیکن العبارت لا تتناولہ، لیکن عبارت سے فارغ ہونے والے مسئلے کوئی شامل نہیں ہے۔ وَإِن دَخَلَ فی ذکر ما فعل، وَإِن دَخَلَ، اور اگر یہ داخل ہوا ہے، ٹھیک ہے، فی ذکر ما، اس نماز میں جس کو جو کیا ہے جناب انجام دے رہا ہے کہ یہ تو میں نے پوری پڑھ لی تھی، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو وہیں چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ ان استثناء الحدث ینافی، پھر حدث والی بات جو ہے کیا ہے بھائی اس نے ذکر والی بات کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ اذ لا فرق فی الصحۃ بین الحالین، بھائی دخل والی صورت میں اور احدث والی صورت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پھر استثناء کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ولو ذکر تمام فی الاثناء، اگر یاد آ گیا کہ میں نے نماز کمپلیٹ پڑھی تھی، ٹھیک ہے، فی الاثناء نماز احتیاط کے بیچ میں، تخیر بین قطع الاحتیاط و اتمام الاحتیاط، پھر اسے اختیار ہے کہ اس احتیاط کو جو کیا ہے توڑ کر پڑھے یا اس کو جو کیا ہے مکمل کرے۔ وہ هو الافضل، مشاہد، اس کو مکمل کرنا کیا ہے افضل ہے۔ الثانیہ، تو یہ مسئلہ ذرا پیچیدہ ہے، اگر سمجھ میں نہیں آئے تو پھر آپ جو ہے کیا ہے مجھ سے انشاءاللہ کل دوبارہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آسان ہے، پڑھ لیں میرے خیال میں، یا نہیں پڑھیں؟ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اذان ہی تکلیف